جانتا ہوں کہ وزیر اعلیٰ سندھ حلف لینے کے بعد مزار قائد نہیں گئے تھے، لیاری گئے تھے، وہاں سے آشیرواد لیا۔ لیکن ہمارا کوئی واسطہ نہیں، ہم نے تو ایکشن لیا ان پر۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال۔ ہفتے کے روز بڑی خبر آئی، عزیر بلوچ جو کہ پیپلز امن کمیٹی کا سربراہ تھا اور لیاری گینگ کا ایک بڑا نام، اس کو کراچی سے اریسٹ کر لیا گیا۔ مطلوب تھے اور انٹرپول کے ذریعے بھی ان کو پہلے پاکستان لانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اہم خبر اور اہم بات اس وقت یہ ہے کہ کیا مزید انکشاف جب ہوں گے عزیر بلوچ کی طرف سے، کیونکہ اس پروگرام میں آپ کو چند ان کے انکشاف بتاؤں گا جو ہمارے ذرائع ہمیں بتاتے ہیں، اس کے بعد کیا پیپلز پارٹی کی جو سینئر قیادت ہے اس کے خلاف بھی گھیرا تنگ ہوگا، اور یہ جو بات کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی کے دیگر رہنماؤں نے اس کو استعمال کیا ہے، کیوں استعمال کیا ہے، اس پر بھی پروگرام میں بات کریں گے۔ کیا پیپلز پارٹی کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں؟ ساتھ ساتھ ایک بڑی اہم خبر اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے جانی، الطاف حسین صاحب جن کو کل پیش ہونا تھا منی لانڈرنگ کیس میں، خبر یہ ہے کہ ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کو ڈراپ کر دیا گیا ہے، چارجز ختم کر دیے گئے ہیں، اور اب الطاف حسین صاحب کو کل پولیس اسٹیشن جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ اس میں مزید کیا اپڈیٹ اور وضاحت ہے وہ بھی ہم پروگرام میں شامل کریں گے۔ مجھے آج پروگرام میں جوائن کیا ہے کمل قائرہ صاحب نے، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہے، بہت بہت شکریہ قائرہ صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ ہمیں کراچی سے جوائن کریں گے علی رضا عابدی صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی MQM سے آپ کا تعلق ہے، بہت بہت شکریہ علی رضا عابدی صاحب، آپ نے بھی جوائن کیا۔ اور ہمیں جوائن کریں گے طلال چودھری صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما، بہت بہت شکریہ طلال صاحب، آپ نے بھی ہمیں پروگرام میں جوائن کیا۔ قائرہ صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں، عزیر بلوچ پہ تو میں آؤں گا، اس پہ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن ایک پروگریسو پارٹی، ایک لبرل پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی، کیا ضرورت ہے؟ گینگسٹرز کے حوالے سے اس سے الزام لگ رہے ہیں کہ ان کی پشت پناہی کی گئی، پیپلز پارٹی کے ادوار میں ان کو پروان چڑھایا گیا تاکہ MQM کو کنٹرول کیا جا سکے، اور دیگر طرح کے الزام لگ رہے ہیں اس وقت۔ کیا ضرورت ہے ایک لبرل پروگریسو پارٹی کو یہ کرنے کی؟ بالکل ضرورت نہیں ہے جی، پیپلز پارٹی میں کبھی بھی اس طرح کے کوئی گینگز گروپس نہ تھے، نہ ہونے چاہیے، کسی صورت میں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ کراچی کے حالات بڑے دگرگون تھے اور یقیناً پیپلز پارٹی کا سینکڑوں کارکنوں کو شہید کیا گیا، باقی لوگوں کو بھی شہید کیا گیا، بہت سارے ٹارگٹ کلنگ ہوئی۔ اس وائلنس میں لیاری تو ایک حصہ ہے، لیاری کے اندر پیپلز پارٹی کی بڑی پریزنس تھی، بہت بڑی تعداد میں لوگ ہمارے ساتھ تھے۔ یہ عزیر بلوچ اور اس کے ساتھی جو تھے یہ پیپلز پارٹی کے خلاف لوگ تھے۔ ایک وقت میں انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف الیکشن لڑے، ہارے، اس کے بعد ذوالفقار مرزا صاحب کیسے کہتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے لوکل اپنے طور پہ ذوالفقار مرزا صاحب کے حوالے سے کوئی ان کا تعلق رہا ہو، اور یقیناً وہ تو ابھی بھی کہتے ہیں گرفتاری کے باہر کہ میرا بھائی ہے، کہتے ہیں کہ میں بھائی ہیں اور میں ان کو اسلحہ بھی دیتا رہا اور دیا، ان کو لائسنسز دیے، اور ان کو اپنے لوکل انہوں نے جب گولیاں چل رہی ہوں تو گولی کے جواب میں آپ کوئی خالی نصیحتیں کر کے تو کام نہیں چلائیں گے، شاید اس حوالے سے انہوں نے کوئی باتیں کر دی ہو یا ان کو سپورٹ کیا ہو۔ لیکن عزیر بلوچ کبھی بھی پیپلز پارٹی کے کسی عہدے پہ نہیں رہے، وہ اتنے اہم ہوتے تو کوئی عہدیدار ہوتے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ عزیر بلوچ نے 2012 میں باقاعدہ یہ بات کہی تھی کہ اگلے الیکشن میں اب لیاری پیپلز پارٹی کا نہیں ہے، اب لیاری کے اندر الیکشن اگر زرداری صاحب لڑیں گے یا بلاول صاحب لڑیں گے تو میں ان کے خلاف الیکشن لڑوں گا۔ یہ ان کے بھی ہمارے ساتھ حالات تھے۔ جی، میں یہ نہیں کہتا آپ ان کے ساتھ تعلقات میں اتار چڑھاؤ آتا رہا ہے، آپ کی پارٹی کے عہدیدار نہیں تھے، لیکن ایسے کاموں کے لیے عہدیداروں کو استعمال بھی نہیں کیا جاتا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں کراچی کا کیونکہ رہنے والا نہیں ہوں، مجھے میں ان کو ذاتی طور پر جانتا بھی نہیں، ان کے اثر و رسوخ کو بھی نہیں جانتا، کیونکہ میں نیچرلی پنجاب کا رہنے والا ہوں، میرا اتنا رابطہ نہیں ہے۔ بٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کی پشت پناہی، یہ دیکھیں نا، یہ پومی بٹ ہوں، یہ گلو بٹ ہوں، یہ اس طرح کے لوگ، یہ اور بہت سارے کرمنلز۔ اور یہ یاد رکھیے شہزاد، ہمارے جیسے ملکوں کے اندر، معاشروں کے اندر جو گینگسٹرز ہوتے ہیں، جو مفادیہ گروپ ہوتے ہیں، جو بہت سارے کرمنلز ہوتے ہیں، وہ مختلف ادوار میں سیاسی فولڈز کے اندر پناہ لے لیتے ہیں۔ وہ مارشل لائی ادوار میں بھی پناہ لیتے رہے ہیں، یہ بات غور کرنے کی ہے۔ وہ ضیاء الحق کے دور میں بھی پناہ لیتے رہے ہیں، وہ ایوب خان کے دور میں بھی لیتے رہے ہیں، وہ سیاسی ادوار میں بھی لیتے رہے ہیں، اور مختلف جماعتوں کے۔ ہاں، اگر کسی جماعت نے اس نیت کے ساتھ کسی کو پناہ دی ہے اور اس کو استعمال کیا کہ یہ دہشت گردی کرے اور ہمارے کام آئے گا یا ہمارے مقاصد حل کرے گا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے، میں اس سے انکاری نہیں ہوں، اس کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکتے۔ میں ایک کو چھوٹی سی، لیکن مجھے ایک بات بڑی حیرانگی کی لگ رہی ہے، جب سے عزیر بلوچ کی گرفتاری ہے، پہلے تو یہ بڑی مشکوک سی گرفتاری ہے، کیونکہ بہت دنوں پہلے، 2 مہینوں پہلے یہ خبر تھی کہ وہ مسقط سے یا کہیں سے دبئی جاتے ہوئے پکڑے گئے، دبئی میں اریسٹ ہوئے تھے، اور سندھ کی پولیس بھی گئی ان کو پکڑنے کے لیے، ان کو حوالگی لینے کے لیے نہیں دی گئی۔ انہیں پتا تھا کہ مجھے ISI بھی پکڑنا چاہتی ہے، مجھے
रेंजर्स भी पकड़ना चाहती है, सिंध पुलिस भी पकड़ना चाहती है, फिर भी वो पता नहीं कौन से रास्ते से पाकिस्तान दाखिल हो गए और कराची दाखिल हो गए। बहुत दिनों से आप बशमूल आपके सारे चैंकर्स इशारतन कनायतन भी और खुले अल्फाज में भी कह रहे थे कि वो पकड़े हुए हैं, मंजर आम पे आ जाएंगे। अब जिस तरह वो मंजर आम पे आए हैं, इसके पीछे क्या दास्तान है, आगे क्या दास्तान आपके है? ख्याल में क्या दास्तान है, कौन है पीछे इसके? देखिए, इस तरह के मशकूक जो होते हैं ना, गिरफ्तारियां या केस बनाए जाते हैं, इनके पीछे कोई स्क्रिप्ट बाज़ औक़ात होते हैं। अब वो पता चलेगा आने वाले दिनों में वो क्या है। लेकिन एक बात जो अहम है वो ये है, सारे मीडिया के अंदर पिछले 4 दिन से ये स्टोरी चल रही है कि उज़ैर बलोच ने कुछ तहकीकात, कुछ एतराफ़ात कर लिए, उसने ये इतने 100 कत्ल मान लिए, उसने फलां बंदे को भत्ता देने का पैसे मान लिए, उसने इतने करोड़ रुपया महीने का। सवाल मेरा आपसे ये है कि जो सारे मीडिया और सारी एंगलिंग जो मीडिया की है वो ये है कि ये सारा बेनिफिट ये किया था पीपल्स पार्टी का था। पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को पैदा किया। इसकी वजह मैं छोटी सी मेरी बात खत्म होने दे, मेरी बात खत्म, कि सारा किया धरा पीपल्स पार्टी का है और लियारी ने ही सारे पाकिस्तान में सारे मसाइल खड़े किए थे। और मेरा सवाल आपसे यह है कि आपको ये खबर स्पेसिफिक, एक है अजम्पशन के ऊपर सवाल और तरह होता है, ये खबर आपको कौन दे रहा है कि उसने क्या एतराफ किया? इसलिए कि अगर उनकी गिरफ्तारी वाज़ेह नहीं थी, उनकी गिरफ्तारी खुफिया थी या गिरफ्तारी थी नहीं, अभी आगे आए हैं, तो ये खबरें कहां से आ गई कि उन्हें कोई एतराफ किया? और अब अगर अब वो रेंजर्स के पास है तो वहां तो चंद अफराद के अलावा किसी को खबर नहीं है। क्या वजारत दाखिला से खबर लीक हुई है? रेंजर्स ने जाहिर सी बात है, हम अपने जराए तो आपको नहीं बताएंगे। मैं जराए नहीं पूछ रहा आपसे, मैं आपसे जराए नहीं पूछ रहा। अगर मुझे आप मौका दें, एक छोटी सी बात जी, मैं जराए नहीं आपसे पूछ रहा कि मुझे जराए रिवील करिए, वो आप अपने पास रखिए। मैं आपको ये कह रहा हूं कि 2 ऐसी जातें हैं, एक तो इन्वेस्टिगेटर है और दूसरा जिसको उसने रिपोर्ट करनी है, तीसरा तो कोई जरिया नहीं है। आपने कोई स्पाइंग एजेंसी तो रखी नहीं है। कारी साहब, मैं दूसरे मेहमानों से पूछने से पहले, लेकिन आपने ये कहा कि पुश्तपनाही जो है, लोग क्रिमिनल्स जो है वो शामिल हो जाते हैं, पुश्तपनाही ले लेते हैं किसी, वो बात अलग है। लेकिन अगर आपकी क़यादत सपोर्ट कर रही हो तो मामला फिर अलग तरीके से देखा जाता है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं कि उज़ैर बलोच के खिलाफ जब ये ऑपरेशन हुआ था तो उस दौरान उन्होंने बात क्या की थी, जरा ये सुनिए। उन्होंने इंकशाफ किया था कि हमें असला कहां से मिल रहा है, सुनिए। हमें पीपल्स पार्टी के हुकूमत में उन्होंने ये असला दिया है, लाइसेंस याफ्ता असले हैं, कि ताकि हम दिफा करें और एमक्यूएम को लियारी में एंटर होने ना दें। मल्लीर के लोगों को भी दिया है, हर जगह बलोच कम्युनिटी या पीपल्स पार्टी का ओल्ड बैग है, सबको कलाशनों के परमिट दिए हुए हैं। जी, 2012 में पीपल्स पार्टी की हुकूमत में ही ऑपरेशन हुआ था लियारी में। लेकिन इन्होंने कहा क्या कि परमिट दिए, लाइसेंस याफ्ता असला, लाइसेंस दिए हैं जी। अब जी 2012 में ऑपरेशन हुआ था उज़ैर बलोच के ग्रुप के खिलाफ और 2012 में इनके सर की कीमत भी लगाई गई थी। 2013 के इलेक्शन से पहले मुफाहमत हुई, वो केसेस वापस ले लिए गए, उनके ऊपर जो सर की कीमत जो लगाई गई थी 20 लाख रुपए, वो वापस ले ली गई। और उसमें उज़ैर बलोच साहब ने बताया था कि फरियाल तालपुर ने जो है किरदार अदा किया था मामलात को ठीक करने के लिए। और भी उन्होंने चंद नाम लिए जिसमें सेनेटर यूसुफ बलोच साहब भी थे। जरा ये सुनिए कि एक प्रोग्राम में 2013 में एक्सप्रेस टीवी पे जो दिया गया इंटरव्यू, उसमें क्या कह रहे थे उज़ैर बलोच। सरदारी साहब ने कॉल किया आपको इलेक्शन से पहले? नहीं, सारा मामला अदी फरियाल ने दरमियान में आके तय किए। बिल्कुल। आपने तो माशाल्लाह उनकी शान में कसीदे पढ़े थे जब वो आई थी कि अदी फरियाल का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ। सीएम बाजी परियाल, सेनेटर यूसुफ बलोच ने जो है ये मेहनत करके, ये मामला करके जो है ये बेगुनाह लोगों को इंसाफ दिलवाया उन्होंने। चीफ जस्टिस इफ्तिकार चौधरी साहब और चीफ जस्टिस सिंध हमें इंसाफ दें, जिस तरीके से सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब ने हमें इंसाफ दिया है। जी, इसके अलावा अब जो है पीपल्स पार्टी की क़यादत किसी से भी बात करें वो डिसोन करती है, कहते हैं हमारा कोई ताल्लुक नहीं था। मैं एक और चीज सुना दूं, इसी फुटेज में एक और भी है जब वो ये कह रहे हैं कि मैं अगला इलेक्शन आसिफ जरदारी या बिलावल जो भी लड़ेगा वो पहले की बात, वो 2012 की। नो ये मुफाहमत की बात की, आपने इंटरव्यू चलाया, ये इलेक्शन की बात की है। उसी वो जो नीचे बैठे हुए जिसमें उन्होंने कहा परमिट, हमें परमिट दी, उसी में वो आपने नहीं चलाई। नहीं, वो 2012 का था, ये 2013 पहला इंटरव्यू भी 2012 का है। उसी नहीं, ये 2013 के बाद का है। ये जो है ये जो की कंटिन्यूएशन, सुन ले, ये 2013 इलेक्शन के बाद का है। अब ये अगर कह रहे सवाल सिंपल ये कह रहे हैं कि फरियाल तालपुर ने अगर हमारे मामलात को तय करवाया, मैं बड़ा उनका मशहूर हूं। क्या मामला ये था कि जो पीपल्स अमेंडमेंट कमेटी और पीपल्स पार्टी में इख्तिलाफात थे। चीफ जस्टिस इंसाफ दे,
انہوں نے بہت سارے لوگوں کا نام لیے. میں اس سے انکاری نہیں ہوں, میں تو آپ سے یہ بات کر رہا ہوں کہ اس پہلے جو آپ نے کلپ دکھایا جی, اس کلپ کی اینگلنگ دیکھ لیں نا. کیا اس کلپ میں انہوں نے کہا کہ ہمیں لائسنس دیے کہ ہم اپنا دفاع کر سکے. ہاں وہ 2012 کا تھا. اسی میں 2012 والے کلپ میں انہوں نے یہ بھی کہا, اسی طرح کا ایک انٹرویو ان کا اور ہے, آپ کے پاس بھی ہے, اس کو چلوائیے. اس میں انہوں نے کہا میں ان کے خلاف الیکشن لڑوں گا. میں کہہ رہا ہوں, یہ تو کہا تھا, میں تو کہہ رہا ہوں میں, لیکن اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ فریال تالپور صاحبہ نے ہمارے معاملات کو ختم کروایا. پیپلز امن کمیٹی اور پیپلز پارٹی کے اختلافات جو تھے اس کو, بات یہ ہے کہ لیاری کے اوورال اگر حالات خراب تھے تو کسی نے تو انٹروین کرنا تھا نا. آپ پنجاب میں بیٹھے ٹھیک ہے, لیکن پیپلز پارٹی یہ نہیں کر سکتی کہ مکمل ڈسون کر دے. بہت سارے ایسے ثبوت ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ تعلق تھا پیپلز پارٹی سے. کس نے کہا ڈسون کر رہے ہیں؟ آپ کو کون کہہ رہا ہے ڈسون؟ آپ نے کہا کوئی تعلق نہیں پیپلز پارٹی سے. میں نے انہیں یہ کہا کہ وہ امن کمیٹی تھے, وہ وہاں کام کرتے تھے. سیاسی جماعتوں کے اندر کون سے علاقے کے اندر اچھے اور برے لوگ ان میں شامل, ان کی پناہ میں نہیں ہوتے. یہ مجھے بتائیے گلو بٹ کون تھا؟ گلو بٹ گینگسٹر سے تو نہیں کمپیئر کر سکتے نا آپ, جس پہ 55 کرمنل تھا نا. بات کریں, کیا آپ کو مسلم لیگ کے اندر بے شمار کرمنلز کے ریکارڈ نہیں ملتے؟ کیا رانا ثناءاللہ صاحب کے اوپر ان کے وزراء نے الزام نہیں لگائے؟ کیا وہ وزیر نہیں ہے؟ کیا ان کے اوپر الزام اس طرح؟ آپ یہ تسلیم کریں کہ ہاں فریال تالپور صاحبہ نے بیچ میں پڑھ کے معاملے کو ٹھنڈا کروایا؟ میں یہ بات اور طرح کہہ رہا ہوں, آپ میری بات کو کہیے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہاں پہ حالات بہت خراب تھے تو سیاسی لوگ اس میں مداخلت کرتے ہیں. ہم اپنی جگہوں پہ قاتلوں کے بھی فیصلے کراتے ہیں, وہ قتلوں کے, باقی جرائم کے, لڑائیوں کے فیصلے کراتے ہیں, اور کرمنلز ہمارے آگے پیچھے آ جاتے ہیں. اس طرح آگے فوٹو میں بنتی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس کا تعلق نہیں تھا. اگر ذوالفقار مرزا صاحب پیپلز پارٹی تھے, نہیں وہ تو تھے, میں فریال تالپور صاحبہ کی بات کر رہا ہوں جو ابھی بھی پیپلز پارٹی اور صدر آصف علی زرداری سابق صدر کی بہن ہے. ہمارا کیا کیا؟ ہماری کسی کرمنل بات کو سپورٹ کیا؟ یا اگر ہمارا کلیش تھا, اگر گروپس کا کلیش تھا اور وہاں امن و امان خراب تھا, میں اس پہ ذرا علی رضا عابدی صاحب کو پہلے لوں. علی رضا عابدی صاحب, آج خواجہ اظہار صاحب نے بھی کہا کہ میں یہ جانتا ہوں کہ الیکشن جیتنے کے بعد جو عشائیہ تھا اس میں جو ہے قائم علی شاہ صاحب پہلے وہاں گئے تھے, ان کی دعوت میں گئے تھے. آپ بھی کراچی سے تعلق رکھتے ہیں, کیا آپ کے پاس اطلاع ہے کس حد تک تعلق تھا پیپلز پارٹی کے ساتھ عزیر بلوچ صاحب کا؟ دیکھیں 2010 میں جب ذوالفقار مرزا صاحب ہوم منسٹر تھے, 2008 میں بن گئے تھے, تو یہ پیپلز امن کمیٹی کو فارم کر کے اس کو اس طرح استعمال کیا تھا کراچی میں اسٹیک اپنا قابو کرنے کے لیے. اور ظفر بلوچ ان کے ساتھ ایک اور کیریکٹر تھے جو کہ بعد میں وہ مارے گئے تھے, لیکن ان کا بھی ایک اور نجی ٹی وی چینل پہ انٹرویو ہے جس پہ انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ جی پیپلز پارٹی نے ان کو اسلحہ دیا اور ساتھ میں بہت ساری ایمونیشن دیا کہ جی ایم کیو ایم کے اوپر حملہ کرو اور کراچی میں ایک بدامنی پھیلاؤ اور کراچی میں اپنا کنٹرول قائم کرنے کی کوشش کرو. ذوالفقار مرزا صاحب پھر اس کے بعد ٹی وی پہ بھی آئے, سر پہ قرآن شریف بھی رکھا انہوں نے, اور کہا کہ یہ ہماری پیپلز پارٹی کی ذیلی تنظیم ہے. علی صاحب یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن یہ بتائیں جب مرزا صاحب نے چھوڑ دی ہوم منسٹری تو اس کے بعد یہ تعلق ختم کیا یا اس کے بعد بھی سرپرستی تھی پیپلز پارٹی کی جانب سے؟ دیکھیں مرزا صاحب تو اس وقت جب آپریشن شروع ہوا تھا لیاری میں 2010 میں, تو اس وقت کا آپ نے ایک کلپ چلایا ہے جس میں عزیر بلوچ کوئی کسی ڈیوریس میں نہیں ہے, کسی انویسٹیگیشن میں نہیں ہے, اپنا خود ہی وہ وہاں پہ میڈیا کو انٹرویو دے رہا ہے اور اس میں کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس وجہ سے استعمال کیا گیا تھا, اور اب جو ہے ہمارے خلاف کیونکہ ایم کیو ایم نے پریشر دیا تو پیپلز پارٹی نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ذوالفقار مرزا صاحب کو ریموو کر دیں, اور پھر اس کے بعد آپریشن شروع ہوا. تو وہ ذوالفقار مرزا کی تو اس وقت تک ان کی سرپرستی تھی, اور پیپلز پارٹی کے بھی بہت سارے جو لوگ ہیں ان کی بھی سرپرستی تھی جو کہ کراچی سے اس علاقے سے ان کا تعلق رہتا ہے. جو اس کو عزیر بلوچ کو ابھی جو انکشافات ہو رہے ہیں اور جو ڈیٹیلز بتا رہا ہے وہ, اس میں وہ سارے وہی چیزیں ہیں جو کہ 2010 11 12 میں ہم نے اخباروں میں پڑھا, ٹی وی میں دیکھا کہ کس طرح لوگوں کو اٹھایا, کڈنیپ کر کے ان کے ساتھ زیادتی کر کے ان کے گلے کاٹے جاتے تھے اور ان کی باڈیز کو, ان کی لاشوں کو یا ملیر ندی میں, لیاری ندی میں پھینک دیا جاتا تھا یا پھر وہیں پہ کہیں دفنا دیا جاتا تھا. تو اور اس کی یہ ٹوٹل سپورٹ ان کو پولیس کی طرف سے اس وقت بھی موجود تھی, جس کی وجہ سے متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین نے آرمی کو کال کرنے کے لیے کہا تھا کہ کراچی میں آپریشن شروع کیا جائے, کیونکہ کراچی میں پولیس جو تھی وہ ان کے ساتھ ایسوسیٹڈ تھی, اور وہ بے شک ذوالفقار مرزا اس وقت ہوم منسٹر نہیں تھے, لیکن پیپلز پارٹی اس پولیس کو کنٹرول کرتے ہوئے یہ لیاری گینگ وار کی سرپرستی کر رہی تھی. پھر جب 2013 کے الیکشن ہوئے تو اس میں شاہجہاں بلوچ اور ثانیہ ناز
یہ دو جی یہ نام انہوں نے دیے تھے. اچھا مجھے علی صاحب یہ بات تو میرے خیال سے اب سامنے ہے کیونکہ میں نے خود الیکشن سے پہلے انٹرویو کیا تھا اور یہ نام انہوں نے میرے پروگرام میں بتائے تھے, شاہجہان بلوچ, اور ان لوگوں کو ٹکٹ ملے گا اور انہی لوگوں کو ٹکٹ ملا. طلال صاحب یہ مجھے بتائیں کہ چودھری نثار کھوڑا صاحب نے بھی اس دن یہ بات کی کہ یہ جو چودھری نثار صاحب کے ساتھ جو ان کے خلاف اسٹیٹمنٹ آئے ہیں اور انہوں نے جو پریس کانفرنس کی تھی اس کے بعد یہ معاملہ ہوا ہے, تو اس کی ٹائمنگ پہ حوالے سے بھی بات کی. اس وقت قائرہ صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ پیچھے کسی کا اسکرپٹ ہو. کیا نون لیگ ہے اس کے پیچھے, اس کی ٹائمنگ کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ دیکھیں نون لیگ کے مد نظر صرف ایک ہی بات ہے اور وہ ہم چاہتے ہیں کہ کراچی پرامن ہو, کراچی سے کرائم اور کرمنل کا خاتمہ ہو, کیونکہ کراچی ایک اتنا بڑا شہر ہے اور منی پاکستان ہے اور پاکستان کی پوری اکانومی کراچی سے جڑی ہوئی ہے. اور اگر کراچی میں اس طرح کے بھتہ مافیا گینگسٹرز کے سائے رہیں گے تو نہ بزنس بنے گا, نہ وہاں رہنے والوں کی کوئی زندگی ہے. تو ہمیں تو صرف اس بات سے کنسرن ہے اور اسی کنسرن سے ہم نے یہ تمام کام شروع کیا. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم نے کبھی پولیٹیکل مائلیج کے لیے کبھی کوشش اور کاوش نہیں کی کہ ہم نے جو اتنا کراچی میں کام کیا یا حصہ بٹایا صوبائی حکومت کا آپریشن میں, ہم اس کی کوئی پولیٹیکل مائلیج لینے کے لیے ایون ہماری کوئی لیڈرشپ جو ہے وہ یہ بلدیاتی انتخابات میں بھی نہیں گئے تاکہ یہ محسوس نہ ہو کہ ہم وہاں سے کوئی گین کرنا چاہتے ہیں. ہمارا کنسرن صرف پرامن کراچی ہے اور وہ پچھلے 28-29 ماہ سے یہ ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور اس میں کسی چیز کا فرق نہیں ہے. وہی صوبائی حکومت ہے, وہی گورنر ہیں, وہی پارٹیاں ہیں جن کے پاس مینڈیٹ ہے, وہی تمام حالات ہیں, وہی رینجرز ہیں. صرف اس میں اگر فرق ہے تو وفاقی حکومت کا فرق ہے اور میں یہ سارا کریڈٹ کوئی یہ نہیں چاہتا کہ یہ نون لیگ کے پاس رہے. قائرہ صاحب نے سوال اٹھایا کہ یہ گرفتاری کس طریقے سے ہوئی, اس پہ سوالیہ نشان ضرور ہے. دبئی میں اریسٹ ہوئے, 1 سال بعد کراچی سے گرفتار ہوتے ہیں, وفاقی حکومت کیا کہتی ہے اس پر؟ دیکھیں قائرہ صاحب بڑے زبردست ڈیفینڈ کرتے ہیں اپنی پارٹی کو, بڑے اچھے الفاظ, بڑی اچھی آرگومنٹس, لیکن آج قائرہ صاحب 2 باتیں کر رہے ہیں. ایک ٹائم پہ انہوں نے کہا اور بڑا بجا کہا, کیونکہ اس طرح کے پولیٹیشین سے اور پاکستان پیپلز پارٹی سے لوگ یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ کسی کرمنل کو, کسی کرائم کو نہ اس کو ڈیفینڈ کرے, نہ وہ ان کے حصہ دار ہوں اور نہ ہی کوئی لوگ ایون کسی مجبوری میں ٹی وی پر بیٹھ کے اس طرح کے لوگوں کو ڈیفینڈ کرے. لیکن دوسری سائڈ پر بیک وقت قائرہ صاحب کوشش کر رہے ہیں یہ بتانے کی بھی کہ یہ گرفتاری شاید پلان تھی, یہ کوئی اس میں سے کوئی ایک پلان نکلے گا جس میں سے کسی کو ملائن کیا جائے گا, انوالو کیا جائے گا. لیکن دیکھیں ایک حقیقت جو ہے اس کو تو آپ مد نظر میرا خیال اب کوئی جھٹلا نہیں سکتا کہ یہ غلطی پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوئی کہ وہ اس طرح کے لوگوں کے قریب ہوئے جس بھی وجہ سے ہوئے. یہ قائرہ صاحب کی بات میں بالکل مانتا ہوں کہ یہ چھوٹے موٹے کرمنلز, چھوٹے موٹے یہ کسی نہ کسی طرح کسی سیاسی جماعت میں, اور سیاسی جماعتوں کی ضرورت یہ ہوتی ہے کہ اسے ووٹ چاہیے اور اگر اس کے ووٹ کوئی زیر اثر ہے کوئی تو لوگ اس سے کسی نہ کسی طرح کا تعلق بناتے ہیں. لیکن یہ تعلق جب اتنے ہائیسٹ لیول پہ ہو کہ وزیر اعلیٰ جو ہے, 1 منٹ دیجیے گا, وزیر اعلیٰ ان کی دعوت پر جائیں, فریال تالپور جو ہے وہ اہم ترین شخصیت ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, وہ ان کی بہن, وہ انہیں کہیں جی, اور اتنا آپس میں رابطہ ہو, تو میرا خیال ہے کہ اس موقع پر ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے چند لوگوں سے اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو ان لوگوں کو بھی پیپلز پارٹی کو چاہیے کہ وہ ننگا کریں. اور اس کے بعد قائرہ صاحب سے پوچھوں گا کیا ہے وہ تصدیق کہ پیپلز پارٹی کے چند لوگوں سے غلطی ہوئی ہے, لیکن اس بریک کے بعد میں آپ کو وہ انکشاف بھی بتاؤں گا جو اب تک ہمارے سامنے آئے ہیں, عزیر بلوچ کے انکشاف. ایک بریک کے بعد آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. آپ کو ان انکشافات کے حوالے سے بتاتے ہیں جو اب تک عزیر بلوچ کی طرف سے سامنے آئے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے نمائندہ خصوصی عارف محمود موجود ہیں. عارف بتائے گا کہ کیا کیا اب تک تفصیلات آئی ہیں, کیا انکشاف ہوئے ہیں عزیر بلوچ کی طرف سے؟ دیکھیں شہزاد, میں آپ کو بتاؤں کہ رینجرز کی جانب سے جو 90 روز کی حراست حاصل کی گئی ہے, اس کے بعد جو ہے وہ عزیر بلوچ کے سیشن جو ہیں تفتیشی سیشن, ان کا آغاز جو ہے وہ کر دیا گیا ہے.
जो बयान अभी रेंजर्स कस्टडी में लिए जा रहे हैं या मौजूद हैं, मैं आपको बताऊं कि उनकी कानूनी हैसियत 161 के बयान के तरह ही है, तो कोई बहुत ज़्यादा उसके कानूनी हैसियत के हवाले से जो है वो मामलात इतने वाज़े नहीं हैं। बताऊं कि जो इंकशाफात उज़ैर बलोच की जानिब से किए गए हैं वो बहुत अहम और खौफनाक हद तक जो है वो ऐसे हैं कि जिन पर जो है वो तमाम इदारे जो है वो सर जोड़कर बैठे हैं कि अब इस मामले को किस तरीके से आगे चलाया जाएगा। बिरादर मुल्क की एक इंटेलिजेंस एजेंसी के हवाले से ये मामला सामने आया है कि वो उज़ैर बलोच को इस्तेमाल करती रही और फिर उसी मुल्क के पासपोर्ट पर उज़ैर बलोच जो हैं वो दुबई तक पहुँचे थे, जहाँ उनके मुताबिक जो पीपल्स पार्टी की क़यादत दुबई में मौजूद थी उनकी जानिब से उज़ैर बलोच से रब्ता किया गया कि कराची में जो इख्तलाफात हो गए थे उन्हें ख़त्म किया जा सके। लेकिन उज़ैर बलोच कहते हैं कि उनका इसरार था कि अगर आसिफ अली जरदारी उनसे 1 to 1 मिलेंगे तो इन इख्तलाफात को किसी भी नहज पर जो है वो ख़त्म किया जा सकता है। उज़ैर बलोच ने मज़ीद जो तफ्तीशकारों को बताया है, ज़राए बताते हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी के लिए ना सिर्फ ये कि उज़ैर बलोच को इस्तेमाल किया गया बल्कि डॉक्टर अल्लाह नज़र जो कि बहुत बड़ा क्रिमिनल है, जिसके पीछे भारत जो है वो बलूचिस्तान में सूरत हाल को ख़राब करने के लिए जिसे इस्तेमाल करता रहा है, उसे भी लियारी में पनाह दी गई। जो पीपल्स पार्टी की क़यादत है उसके हवाले से बहुत अहम इल्ज़ामात जो हैं वो उज़ैर बलोच की जानिब से लगाए गए हैं, जिसमें ये कहा गया है कि खालिद शहनशाह और बिलाल शेख जो कि बेनज़ीर कत्ल केस के अहम तरीन गवाह थे, उन्हें जो है वो उज़ैर बलोच के ज़रिए उसके ग्रुप के ज़रिए जो है वो कत्ल कराया गया। बिलाल शेख की गाड़ी में जो है वो बम नस्ब कराया गया था, जबकि खालिद शहनशाह के बारे में उज़ैर बलोच का दावा है। और साथ साथ आरिफ महमूद ये भी कहा गया है कि फरियाल तालपुर, डॉक्टर जुल्फ़िकार मिर्जा, शाहजहां बलोच, शर्मिला फारूकी मुकम्मल राब्ते में रहते थे उज़ैर बलोच से। जी हाँ बिल्कुल, ठीक है आरिफ साहब, आपने हमें बताया ना सिर्फ ये कि मुकम्मल राब्ते में थे बल्कि जावेद नागौरी, सानिया नाज और शाहजहां बलोच को उज़ैर बलोच के कहने पर जो है वो ना सिर्फ ये कि असेंबली के टिकट दिए गए बल्कि जावेद नागौरी को से आगाह किया। मैं इस पर बात करूंगा कायरा साहब, लेकिन ये जो बात करें तलाल साहब की एडमिट कर लेना चाहिए कि कुछ लोगों से गलती हुई है पीपल्स पार्टी के। इस सवाल की तरफ आता हूं, तलाल साहब की बात जो उसका जवाब मैं देता हूं। पहली बात तो ये है, उज़ैर को पकड़ा गया परसों या तरसों पहले और उनको कोर्ट में पेश किया गया। वो आम लोग तो उनको मिल नहीं सकते, अदालत में कोई बयान नहीं हुआ। उनकी इन्वेस्टिगेशन जो हो रही है वो बड़ी हाई प्रोफाइल है, वो बड़े ख़ास सेल के अंदर रखे गए होंगे क्योंकि उनको ख़तरा भी है। वहाँ से उन्होंने जो एतराफ़ किए, जो बयानात दिए, वो मीडिया के ज़रिए, एक तो हो सकता है ना कोर्ट में आगे कोई किसी से बात की हो, उनके कोई लोग उनको मिले हों, तो फिर तो आपके साथ उनको खबरें मिल गई होंगी। सही, उनके घर वाले मिले हों, उनको खबरें दे दी हो, कोई दोस्त मिला हो, कोई पुलिस वाला मिला हो, किसी तरह। अब चंद लोगों के पास वो महदूद हैं और उनकी रसाई नहीं है और इन्वेस्टिगेशन हो रही है उनकी। अब जो इन्वेस्टिगेशन के अंदर भले उसकी कानूनी हैसियत क्या है, लेकिन वहां से जो इल्जामात निकले हैं वो कैसे और उसकी बुनियाद क्या है? क्या वो बुनियाद सिर्फ मलाइन करने की है? उन इल्जामात की हैसियत क्या है? अगर तो आपके इल्जामात की बैकग्राउंड ये है कि आपको अंदर से खबरें दी हैं, तो किसी ने दी है ना, जाहिर सी बात है। मीडिया अच्छा, इसका मतलब है कि मीडिया हैंडलिंग हो रही है। तलाल साहब की बात डॉक्टर आसिम की सूरत में ये हो चुका। डॉक्टर तलाल साहब ने कहा, मैं अपनी सियासी जिंदगी में कई गलतियां करता हूं, मैं अपनी गलतियों का इतराफ करता हूं, लेकिन मैं नीयत के तहत कोई जुर्म करता हूं, यहां पे मेरा जुर्म है, मैंने नीयतन जुर्म किया है। मैंने कई लोगों को सपोर्ट किया होगा, मुझसे कई लोग आके रुका ले जाते हैं, सवारचे करा लेते हैं, और कई लोगों के बारे में मुझे पता होता है कि ये अच्छी शोहरत का नहीं है, लेकिन मुझे वहां से वोट मिल सकते हैं। सवाल मैं आपसे करूं, बट मुझे ये नहीं पता होता, अगर कोई डकैत हो, अगर कोई हेरोइन का स्मगलर हो और मैं उसको सपोर्ट कर रहा हूं, तो बिल्कुल मैं मुजरिम। कायम अली शाह साहब से जब दीगर लोगों ने इंटरव्यू किया, मैंने भी किया, और उनसे पूछा उज़ैर बलोच, वो कह रहे मुलाकात हुई नहीं। फिर जब तस्वीर दिखाई गई, फुटेज दिखाई गई, उन्होंने कहा शायद मुलाकात हुई हो। एक चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी, फरियाल तालपुर साहिबा की सिक्योरिटी कितनी मजबूत होती है, कितनी सख्त होती है, हम सबको पता है। वहां पे अगर एक बड़ा गैंगस्टर आया हुआ है और वो आप उनके साथ बैठ के वहां पे तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, खाना हो रहा है, उनको तोहफे दिए जा रहे हैं, तो चीफ मिनिस्टर की सिक्योरिटी ऐसी होती है? अगर मतलब एक आम बंदा चीफ मिनिस्टर के पास नहीं जा सकता इतनी आसानी से, और वहां पे गैंगस्टर को जाने की इजाजत कैसे मिल सकती है? साहब ये बात हजम नहीं होती। पहली बात तो ये है कि वो गैंगस्टर उस वक्त डिक्लेयर्ड नहीं था। सर थे, 20 लाख की कीमत 2012 में लगाई थी, इलेक्शन के बाद मुफाहमत हुई, फिर इशाया हुआ। मैं सिर्फ इतनी गुजारिश, पर मेरी बात खत्म करने दीजिए, आप जरूर उस पर सवाल उठाइए। मैं ये कह रहा हूं कि सियासतदानों के पास लोग चले जाते हैं,
प्राइम मिनिस्टर के पास भी जाके फोटो खिंच जाती है, वजीर आजम के साथ भी खिंच जाती है, और मैं ये Wanted शख्स भी चला जाता है। सुन लीजिए सुन लीजिए ना, मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। जुल्फकार मिर्जा साहब के साथ उनकी दोस्ती थी, मिर्जा साहब आज भी मान रहे हैं, और जो बंदा जुल्फकार मिर्जा के करीब होगा उसकी एक्सेस पीपल्स पार्टी के किसी बंदे तक हो सकती है, क्योंकि जुल्फकार मिर्जा साहब की जो एक्सेस थी, अगर मैं फर्ज करें मैं क्रिमिनल हूं और मैं उनके साथ जा रहा हूं, वो कहते हैं आने दो मेरा बंदा है, तो उसे कोई नहीं रोकेगा। नहीं थे ना, मिर्जा साहब तो फारिग हो चुके थे, 2013 इलेक्शन के बाद की बात है सर, ये इशाई है। तलाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। 2013 इलेक्शन के बाद भी मिर्जा साहब वही थे। नहीं, वो पीपल्स पार्टी में तो नहीं थे ना, पीपल्स पार्टी तो छोड़ चुके थे, वो तो पहले ऐलान कर लेकिन चुके थे। जी पीपल्स तलाल पार्टी के साहब। साथ ही थे। जी तलाल साहब। देखिए कायरा साहब सीनियर आदमी हैं, कायरा साहब खुल के नहीं कह रहे। देखिए मीडिया हैंडलिंग तमाम अदारे करते हैं, आज की आधी जंग जो है वो मीडिया पर ही लड़ी जाती है, सारी बात ही परसेप्शन की है, वो कोई ऑपरेशन हो, वो कोई केस हो, वो कोई इस इन्वेस्टिगेशन हो, तो बिल्कुल सारे खुल के कहे कि कोई कुछ अदारे मीडिया पर या कुछ लोग जो है वो मीडिया हैंडलिंग अच्छी कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मीडिया हैंडलिंग बहुत बुरी कर रही है इस केस में। कि एक वीडियो मौजूद है, सीएम साहब आप खाने पे गए थे, आप उसका इनकार कर रहे हैं, एक कोई सेल्फी का बहाना बना के कहता है मुझे पता ही नहीं। भाई आप सीधी बात करनी चाहिए, जैसे कायरा साहब ने की है कि हमारी इंटेंशन क्राइम की नहीं थी, कोई वोट के मसाइल या दूसरे मसाइल में हमारी इससे बातचीत रही है, हमारा हिस्सा रहा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मीडिया हैंडलिंग और वो जो पुरानी बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज, बहुत सारी हकीकतें जो कि पूरे कराची बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान को पता है, उसको आप बिल्कुल एकदम से कह दें कि बिल्कुल ये मैं मानता ही नहीं, मुझे पता ही कुछ नहीं, तो मेरा ख्याल है फिर शक व शुबात ज्यादा होते हैं। तलाल साहब ये जो आप बात कर रहे हैं इसको जरूरी है कि एक बात मेरी सुन ले, इसको जरूरी है कि पीएमएलएन अपने ऊपर अप्लाई करें। देखिए इन गैंगस्टर्स को इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। जब ताल्लुकात खराब थे ना पीपल्स पार्टी के साथ, तो गौस अली शाह साहब पहुंच गए थे उनके पास, उनको दावत दी कि आप पीएमएलएन में शामिल हो, इलेक्शन हमारी तरफ से लड़ें। फिर इस बात को भी तस्लीम करें कि आपसे भी गलतियां हुई हैं। क्या क्या नहीं हुआ पंजाब में, कौन कौन से स्पेसिफिक बात लाहौर शहर का जो बदमाश है फिर इस पे भी आप मानते हैं ना कि गलती हुई है। सिंध के सदर थे गौस अली शाह साहब, कोई छोटी शख्सियत नहीं है वो। देखिए मैं बिल्कुल आपसे कहता हूं कि मैं तो आगाज में ही कहा कि बहुत सारे क्रिमिनल जिनके जेर असर वोट होते हैं, जो वहां के लोग हैं, नुमाइंदे हैं या वहां की पार्टियां कोशिश करती हैं कि उनके साथ कोई राब्ता हो ताकि वोट मिले, मगर देखिए इस नजर से कि आप उसे यूज करें, आप उनसे भत्ता वसूल करवाएं, आप उनसे कत्ल करवाएं, आप उनसे पूरा एक गैंग चलवाएं, ये एक इंटायरली डिफरेंट बात है। इस केस में पूरी कराची जानता है कि पार्टी ने भत्ता लेने की नजर से इसको सपोर्ट किया तो बिल्कुल जुर्म किया, मैं इसका इनकार ही नहीं हूंगा, मैं मानूंगा इस बात को। लेकिन एक बात मुझे सिर्फ कह लेने दीजिए, तलाल ने कहा कि बाद एजेंसियां मीडिया हैंडलिंग बहुत अच्छी करती हैं, अगर वो अपनी सीक्रेट रिकवरी, सीक्रेट जो उनकी इन्वेस्टिगेशन है वो मीडिया के जरिए परसेप्शन दे रही हैं और कल कोर्ट में नहीं देती, तो उसकी जो किसी सियासी जमात को या सियासी फर्द को सजा होती है वो बहुत बड़ा जुर्म है तलाल, वो इस तरह आसानी से जान नहीं छूटेगी इसकी। इसका मतलब वो एजेंसियां जुर्म कर रही हैं। ठीक है, मैं अली रजा आब्दी साहब, ये सौलत मिर्जा का केस कुछ अरसे पहले सामने आया था, उसमें भी यही था, उसने बड़े इंकशाफ किए थे, लेकिन जिन जिन लोगों के नाम आपकी पार्टी से ही लिए थे वहां तक तो फिर हाथ नहीं कानून नाफिज करने वालों का। साथ साथ जो सौलत मिर्जा की वाइफ थी वो भी यही कहती रही कि बड़े करीबी ताल्लुक थे एमक्यूएम से सौलत मिर्जा के। आज इनकी अहलिया उजैर बलोच की ये भी यही कह रही है कि बड़े गहरे ताल्लुकात है पीपल्स पार्टी के साथ, अब वो डिसोन कर रही है। तो बहुत सिमिलर केस लग रहा है, क्या नतीजा भी इसका सिमिलर होगा और किसी पे हाथ नहीं जाएगा? देखिए इनको सौलत मिर्ज़ा को तो बाद में फांसी हो गई ना, और फिर जीआईटी भी बन गई थी एक, और वो मेरे ख्याल में जीआईटी भी उसने जो इल्ज़ामात थे उसके हिसाब से उसने क्लीन चिट दे दी थी लोगों पे। उज़ैर बलोच तो मौजूद हैं और उज़ैर बलोच के जो भी इल्ज़ामात हैं उनकी तफ्तीश ज़रूर होनी चाहिए, और जितने भी नाम लिए जाते हैं वो भी ज़रूर शामिल तफ्तीश होने चाहिए। कायरा साहब की बात बिल्कुल सही है, ये हम भी पिछले 2 साल से यही रो रहे थे कि बहुत सारे केसेस इस तरह मीडिया पे आ जाते हैं जो कि मीडिया ट्रायल तक चलते हैं, और उस वक्त अनफॉर्चुनेटली पीपल्स पार्टी भी कहती थी जी कि सब कुछ सही है, लेकिन अब अल्लाह ताला दिखाता है कि इनके पास भी जब इस तरह का केस आया तो ये वही हमारी ज़बान बोल रहे हैं जो कि हम लोग पिछले अरसे से कर रहे थे, कह रहे थे और समझाना चाह रहे थे, लेकिन उस वक्त ये किसी और धुन में थे। पीटी और पीएमएलएन जो है इसकी भी बारी आएगी बिल्कुल इसी तरह, क्योंकि उज़ैर बलोच के साथ हमें पता है
کہ کراچی میں کتنے ان کے جو پی ایم ایل این کے نمائندوں کے رابطے تھے. لارڈ نذیر تک اگر آپ جاتے ہیں, حبیب جان لیاری کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کے, اور پی ایم ایل این کے رابطے پہ نواز شریف صاحب جو وہاں پہ جا کے حبیب جان سے ملاقات کرتے ہیں اور سرپرستی کرتے ہیں اور سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں. تو یہ پھر ماروی میمن صاحبہ ایک بہت بڑا جلوس نکالتی ہیں عزیر بلوچ کے ساتھ. تو پیپلز پارٹی ہو گئی, پی ایم ایل این ہو گئی, اور پی ٹی آئی کو دیکھ لے, وہ تو ابھی الیکشن لڑا ہے اس نے 2015 کے جو بلدیاتی الیکشنز تھے اس میں ان کے ساتھ الائنسز تھے, انہوں نے جا کے وہاں پہ اس کے لوگوں کے ساتھ وہاں پہ بہت بڑا جلسہ کیا ہے. فائدہ اٹھاتے ہیں. مجھے لاہور آپ جو بات کر رہے ہیں بڑے گینگسٹر ہیں وہ کس ساری چیزیں. علی صاحب مجھے ایک بریک لینے دیں, میں بریک کے بعد آپ سے ہی پوچھوں گا کیونکہ آپ نے ٹرائل کی بات کی کہ ایم کیو ایم کا بھی ہوتا رہا ہے. ان میں ایک کیس الطاف حسین صاحب کا ہے منی لانڈرنگ کے حوالے سے, جس میں اب خبر یہ آئی ہے کہ ان کے خلاف جو الزامات تھے ان کو مسترد کر دیا گیا ہے, خارج کر دیا گیا ہے. اس کی مزید تفصیل میں لوں گا آپ سے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. علی رضا عابدی صاحب, الطاف حسین صاحب کے کیس کے حوالے سے اب یہ خبر آئی تھی کہ ان کے خلاف جو منی لانڈرنگ کے الزامات تھے ان کو خارج کر دیا گیا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کل جو پولیس اسٹیشن انہوں نے جانا تھا اب ان کو جانے کی ضرورت نہیں ہوگی. اس میں صحیح خبر کیا ہے, آپ تک کیا خبر پہنچی ہے؟ بالکل کیس ختم کر دیا ہے یا صرف کل جو پولیس اسٹیشن میں حاضری دینی تھی اس سے ان کو جو ہے اب وہ حاضری نہیں دینی پڑے گی؟ شہزاد, یہ ایک گڈ نیوز ہے. میں سب کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں, قائد تحریک الطاف حسین کے چاہنے والوں کا, سپورٹرز کا, ووٹرز کو. جو بیل تھی وہ کینسل کر دی گئی ہے, جس میں قائد کی بیل اور طارق میر صاحب کی, محمد انور صاحب کی, کہ کوئی سفیشینٹ ایویڈنس نہیں ملی ہے ان کو کہ اس سے منی لانڈرنگ کو وہ چارج کیا جائے, یا پھر جو اس کے حوالے سے ٹیرر فائنینسنگ کی چارج اگر چل رہا تھا, جس طرح میڈیا یہاں پہ اس نے پچھلے 2 سال پیٹا ہے اور بتایا ہے کہ جی یہ ہو جائے گا اور ایسا ہو جائے گا اور ویسا ہو جائے گا. ہمیں اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ہے. ہم نے اپنی پوری انویسٹیگیشن میں اسکاٹ لینڈ یارڈ اور میٹروپولیٹن پولیس کے ساتھ تعاون کیا ہے. جب بلایا اس وقت گئے ہیں, جو ڈاکیومنٹس مانگے ہیں وہ پرووائڈ کیے ہیں, اور اب انہوں نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ یہ کیس بالکل ہی خارج ہے. قائد کا جو پاسپورٹ ان کے پاس تھا وہ بھی انشاءاللہ ان کو واپس مل جائے گا. اور اچھا, کیس ہی ختم کر دیا, مطلب یہ جو منی لانڈرنگ کا کیس ہے یہ آگے چلے گا ہی نہیں؟ نہیں, یہ کیس نہیں چلے گا. یہ کیس بنتا ہی نہیں تھا, یہ صرف انڈر انویسٹیگیشن تھا. اور اب ان کے پاس جو انہوں نے جتنے بھی ہم نے جو شواہد دی ہیں اس کے مطابق انہوں نے اس کو کیس کو ختم کر دیا. عزیر بلوچ کیونکہ اتنے سارے کیسز ہیں, سنگین کیسز ہیں, تو اس کا مقدمہ جو ہے ملٹری کورٹ میں چلنا چاہیے. آپ اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیے, عزیر بلوچ کا مقدمہ چلانے کے لیے آپ کے پاس اے ٹی اے موجود ہے, باقی عدالتیں موجود ہیں. جو ملٹری کورٹ کا مطالبہ ہو رہا ہے, مجھے حیرانگی ہے کہ آپ لوگ اس کو پڑھ کیوں نہیں رہے, اس کا لا کیا ہے. ملٹری کورٹ کا قانون بنایا گیا جب آئین میں امینڈمنٹ کر کے یا قانون بنا کے اس کے لیے, تو اس میں لکھا گیا تھا کہ اس کے اندر صرف مذہبی دہشت گرد اور وہ بھی جیٹ بلیک ٹیررسٹ کے کیس آئیں گے. اس میں ایون جو سیپریٹسٹ ہیں یا ایون بی ایل اے کے لوگ ہیں ان کے کیس بھی نہیں آئیں گے. یہ لا بناتے ہوئے اس میں انسرٹ کیا گیا تھا. اس کی نیت اور ہے. وہ پوپا کا قانون موجود ہے, اس کے لیے اے ٹی اے کا قانون موجود ہے, اس کے لیے بے شمار یہاں ایک بات, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اس معاملے کے اوپر. میڈیا کو چاہیے کہ یہ چلی چلائی خبریں یا تو لیک ہو رہی ہے تو بتا دیجئے ہمیں بھی, کیونکہ ہمیں تو خبر مل نہیں رہی. ٹھیک ہے, ہم آپ کے ذریعے سن رہے ہیں. آپ کے الفاظ جو ہیں, اگر ہر چینل بیٹھ کے انہی خبروں کو جو مخصوص چینل سے اگر آئی ہیں تو وہ ایک ہی خبر اگر چلا رہا ہے, تو آپ کو جب فوٹیج بھی دکھا دیتے تب بھی آپ کہتے ہیں کہ ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. تو الزام کی بات ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں فریال تالپور کو دکھا دی, قائم علی شاہ صاحب کو دکھا دی, وہ کہتے ہیں ہم تو جانتے ہی نہیں ہیں. بابا یا تو آپ کہیں اعتراف کا, آپ کو پتا ہے, آپ کو دیا گیا ہے, آپ کے پاس فوٹیج ہے, کوئی سورس ہوگا نا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اگر سارے چینل بیٹھ کے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو پاکستان کے لوگ سوچتے ہیں کہ یار اتنا چینل کر رہے ہیں, بات تو سچی ہے, بعد میں بے شک الزام غلط ثابت ہو جائے, جس طرح آج الطاف حسین صاحب کا. صحیح ہے. طلال صاحب ایک آخری کویسچن. وفاقی ادارے ظاہر سی بات ہے وفاقی حکومت کے کنٹرول میں ہی ہوتے ہیں, سیاسی بلیک میلنگ کے لیے تو استعمال نہیں کیا جائے گا اس کیس کو عزیر بلوچ کے پیپلز پارٹی کے خلاف؟ دیکھیں میرا خیال ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے. وہاں سے ریسیو کر لیں, چودھری نثار صاحب کو دے دیجئے گا. جی کیا کہہ رہے ہیں جی؟ میں سوال کر رہا ہوں. میں کہ طلال بھائی کو میں نے برنول کا ٹرک بھیجا ہے کراچی سے. میرا خیال ہے برنول کا جو ٹرک ہے وہ وہیں لگنا چاہیے جہاں پر درد ہو, جہاں پر جلن ہو, اور یقیناً قوم کے جو درد ہیں, جو کراچی کا حالت کی گئی, جو حشر کیا گیا ہے, جو اس کا
جو کچھ ہوا ہے اس پر برنول ہم نے نون لیگ نہیں لگایا آکے. چلو ابھی تو یہ والا ٹرک تو آپ لے لو نا طلال بھائی, چوہی صاحب کو ضرور بھیج دینا. اور جو بدماشی وہاں کی گئی ہے اس کا ہم نے برنول آکے لگایا. آپ لوگوں نے تو جلا کر رکھ دیا تھا کراچی. آپ لوگوں نے کراچی کو ابھی تک 2 سال تک ٹی وی پہ بیٹھ کے اپنی منسٹری سے بیٹھ کے روئے پیٹے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا. ذرا سوچ لیا کریں فاروق کا کیس ہے, بندے کو چمن سے پکڑا اور پھر اس کا کیس چلا رہے اور کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو ایمانداری سے بات کر رہے ہیں. پولیس کو جو بھیجنا تھا وہ کیا کیا, اس کو میٹروپولیٹن پولیس اور اسکاٹ لینڈ ایک آخری سوال کا جواب مجھے دے دیں کہ کیا پیپلز پارٹی کے خلاف نہیں استعمال کیا جائے گا عزیر بلوچ کو؟ بھائی جان ایسا ممکن نہیں ہے, نہ کبھی ہم چاہیں گے اور نہ ایسا ہونے دیں گے. مگر کراچی کا امن جو ہے وہ جتنی مرضی کوئی بڑی پارٹی ہو, جتنا مرضی بڑا لیڈر ہو, کسی کی بدماشی امن بھی دیکھ لو, پنجاب کا امن بھی دیکھ لو, بلوچستان کا امن. بہت شکریہ طلال صاحب, بہت شکریہ عابدی صاحب, اور بہت بہت شکریہ قاہرہ صاحب. آپ نے پروگرام دیکھا, اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.